من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑیائی بزرگی تعریفات تمہیدات اور تمجیدات اللہ رب العزت دی ذات گرامی واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات بابرکت واسطے کروڑ درود و سلام تو بعد کروڑ رحمتہ نازل ہون صحابہ کرام آل رسول اہل بیت تابعین اعظام اولیاء کرام اور بزرگان دین واسطے۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال نے ساڈے جسم دے اندر ایک ایسا عضو بنایا ہے جہدے نال اسی اپنے دل دی بات دا اظہار کر سکتے ہیں۔ اپنے محسوسات، مشاہدات اور تجربات نو بتلا سکتے ہیں۔ اور او عضو زبان ہے۔ اگر اس عضو نو قابو دے اندر رکھیا جائے، ادا درست استعمال کیتا جائے تو انسان دنیا اور آخرت دے اندر کامیاب ہو سکتا ہے، اور اگر اس زبان نو لا یعنی فضول، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، فحش گوئی، بدعہدی، گالم گلوچ، طنز و تشنی، تمسخر وغیرہ دے اندر استعمال کیتا جائے تو ایدی وجہ تو انسان دا وقار، اعتماد اور ذاتی حیثیت معاشرے دے اندر ختم ہو جاندی ہے، اور وہ انسان جہنم دا ایندھن بن جاندا ہے۔ تو میرے بھائی، میرے برادر، اسی واسطے شریعت اسلامیہ سانو صرف اچھی بات یا پھر خاموش رہنے دا حکم دیندی ہے۔ مگر ساڈے وچوں بہت سارے لوگ خاموشی نو اختیار نہیں کر سکتے، یا انہاں واسطے خاموش رہنا ممکن نہیں۔ تو آئیے اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اس موضوع دے متعلق چند گزارشات تواڈے گوش گزار کرانگا کہ خاموشی اور کم گوئی دی کتنی اہمیت ہے، اور یہ فوائد کی نے، اور کیڑی کیڑی جگہ دے اوپر انسان نو بطور خاص خاموش رہنے دا اللہ ذوالجلال نے حکم دیتا ہے۔ تو میرے بھائی، میرے برادر، خاموشی اور کم گوئی اس واسطے بھی بہت اہمیت دی حامل ہے کہ انسان جیڑا بھی لفظ بولدا ہے اینوں رب العالمین دے فرشتے لکھ لیندے نے، پھر اینوں صرف لکھ دے نہیں بلکہ محفوظ بھی کر لیندے نے۔ جڑا روزے قیامت ساڈے خلاف گواہی دے طور دے اوپر کام آئے گا،
اللہ ذل جلال دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا ہے، سورۃ کاف آیت نمبر 17 اور 18، فرمایا اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال، کہ اللہ ذل جلال دے دو فرشتے لکھنے والے ہر بات نو تہاڈی نو لکھ دے نے، ریکارڈ کردے نے، اور یہ دونوں فرشتے فرمایا بیٹھے نے تہاڈی ایک دائیں جانب بیٹھا ہے اور دوسرا فرمایا بائیں جانب بیٹھا ہے، عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا کوئی بھی لفظ تسی زبان چو نکال دے جے تے فرشتے تہاڈا او لفظ لکھ لیندے نے۔ تو میرے بھائی، میرے برادر، اللہ ذل جلال نے یہ نگران بنائے نے جڑے تہاڈی ہر چھوٹی تو چھوٹی بات بھی نوٹ کردے نے، اور اسی طرح قرآن دے دوسرے مقام دے اندر اللہ پاک نے اس بات دا اعلان فرمایا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ اللہ ذل جلال نے تہاڈے موڈیاں دے اوپر دو محافظ بنائے نے جنہاں نو قرآن نے کرامن کاتبین دے نال تشبیہ دیتی ہے، یعنی معزز فرشتے نے جڑے تہاڈی ہر بات نوٹ کردے نے۔ کاتب کنوں آکھیا جاندا ہے؟ لکھنے والے۔ تو فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور او فرشتے او نے جو کچھ بھی تسی عمل کردے جے او جاندے نے، علم رکھدے نے۔ تو میرے بھائی، میرے برادر، لا یعنی باتاں نالوں خاموش رہنا یہ ایک اسلام دی دلیل ہے۔ جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے کہ تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ ترمذی دے اندر آتا ہے، حدیث نمبر 2313، فرمایا بہترین مسلمان ہون واسطے کسے شخص دا لا یعنی باتاں نوں ترک کر دینا ہی کافی ہے، یعنی او انسان بہترین ہے، اور بہترین ہون واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ بندہ لا یعنی گفتگو نو ترک کر دے، لا حاصل گفتگو نو چھوڑ دے، اپنی زبان چوں صرف او لفظ نکالے جنہ الفاظ دے متعلق انہوں وثوق ہوئے کہ کل قیامت والے دن اگر اللہ ذل جلال دے حضور انہاں الفاظ دی پوچھ ہو گئی تے میرے کول انہاں دا جواب موجود ہوئے گا۔ محدثین کرام، ائمہ کرام دے متعلق ہوندا ہے کہ کئی سال وہ اس انداز نال اپنی زندگی گزار دے، بولنے تو قبل سوچ دے کہ کیا میری اس بات دا کسے نو کوئی نقصان تے نہیں، کیا میں جو الفاظ اپنی زبان چو نکالن لگا ہے
کل قیامت والے دن یہ میرے کو جواب کی ہوئے گا؟ جتنی دیر تک انہوں دے کولوں جواب نہیں ہوندا تے اتنی دیر تک وہ اپنی زبان چوں انہاں الفاظ نو نہ نکال دے۔ تو میرے بھائی میرے برادر، اللہ ذوالجلال نے دو فرشتے بنائے نے، ایک دائیں جانب بیٹھا ہے، ایک بائیں جانب بیٹھا ہے۔ تہاڈی ہر ادا، ہر عمل، ہر قول نو لکھدا ہے اور قیامت واسطے انہوں محفوظ کر لیندا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت۔ بخاری دے اندر آندا ہے، حدیث نمبر 6476، تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام ابو ہریرہ امام المحدثین لکھن والے، نوٹ کرنے والے، بیان کرنے والے کہ من کان منکم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جڑا بندہ اللہ تے ایمان رکھدا ہے اور آخرت دے دن تے ایمان رکھدا ہے، فلیقل خیرا او لیسکت، انہوں چاہیے اپنی زبان چوں کوئی اچھا لفظ ہی نکالے، کوئی چنگی گل ہی کڈے، بھلائی والی بات کرے۔ جے فرمایا چنگی گل نہیں کر سکتا، اچھی بات نہیں کر سکتا، او لیسکت، پھر ادھے نالوں بہتر خاموش رہے۔ دو ہی باتاں نے، یا فرمایا اچھی بات کرے، بھلائی والی بات کرے، تو یا پھر فرمایا خاموش رہے۔ اور اللہ دے پیارے پیغمبر دے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اللہ دے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ کسوۃ للقلب وإن ابعد الناس من اللہ القلب القاسی۔ آئیے غور کر دے جانا، ترمذی دے اندر آندا ہے، حدیث نمبر 2411، امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال دا ذکر جیڑا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، فرمایا رب دے ذکر تو علاوہ کثرت دے نال بندے نو گفتگو نہیں کرنی چاہیے، گلاں نہیں کرنیاں چاہیے، اور جڑیاں کثرت دے نال گلاں بندہ کردا ہے، لا یعنی گفتگو کردا ہے، فرمایا او دل نو سخت بنا دیندیاں نے، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، اور جڑا بندہ فرمایا اللہ ذوالجلال دے نال دور ہوندا ہے، پتہ ہے او دا دل سخت ہو جاندا ہے۔ اللہ تو دور وہی بندہ ہوندا ہے جدا دل سخت ہوندا ہے۔ تو فرمایا جڑا لا یعنی گفتگو کردا ہے نا، لا حاصل کوئی مقصد نہیں، تے فرمایا اس بندے دا دل سخت ہو جاندا ہے۔ جدا دل سخت ہو جاندا ہے وہ بندہ اللہ ذوالجلال تو دور ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر، آئیے ذرا غور کرتے جانا، تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، الصمت حکم وقلیل فاعلہ، خاموش رہنا حکمت، خاموشی دے اندر حکمت ہے، مگر فرمایا وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ، تھوڑے ہی لوگ نے جڑے ادھے تے عمل کرنے والے نے۔ میرے بھائی میرے برادر، آئیے ذرا غور کر دے جانا، کون ابو سعید خدری رضی اللہ
تالن بیان کرتے ہیں اللہ دے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن وججت وججنا۔ ترمذی دے اندر آندا ہے حدیث نمبر 2407، اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے روزانہ صبح دے وقت اذا اصبح ابن آدم، جدوں بھی آدم دا بیٹا صبح کردا نا تے فرمایا فإن الأعضاء كلها، او دے جتنے بھی اعضاء نے، کلہا جسم دے تمام اعضاء عرض کردے نے کنوں تو کفر اللسان، زبان نو عرض کر دینے آجزی دے نال تے کی آندے نے فتقولو اتقی اذا اتق اللہ فینا۔ تمام اعضاء صبح دے وقت فرمایا زبان نو ریکویسٹ کر دینے، درخواست کر دینے بھائی ساڈے معاملے دے اندر نا اللہ دے کولو ڈرنا ہے۔ کیوں؟ حدیث دے اندر آندا ہے فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، کیونکہ جے زبان سدھی رہے گی تے اسی بھی سارے ہی، جے زبان سدھی رہی تے جسم دے سارے اعضاء ہی سدھے ہو جائے۔ حدیث دے لفظ نے جے زبان ہی ٹیڑھی ہو گئی پھر جسم دے سارے اعضاء ہی ٹیڑھے ہو گئے، یعنی انسان دے وجود دا دار و مدار، اعمال دا دار و مدار انسان دی زبان دے اوپر منحصر ہے۔ یہ جسم دے ایسا ٹکڑا ہے۔ تو میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا غور فرماندے جانا، تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے ان العبد لا یتکلم بالکلمات من رضوان اللہ لا یلقی لہا بالا یرفعہ اللہ بہا درجات وَإِنَّ الْعَبْدَ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ۔ امام بخاری لکھ دینے حدیث نمبر 6478، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے، ابو ہریرہ بیان کرنے والے لکھن والے کہ انسان ایک بندہ ہوئے جڑا اپنی زبان چوں ایک کلمہ نکال دے، ایک لفظ نکال دے تے انہوں فرمایا اے دی پرواہ نہیں ہوندی، لا یلقی لہا بالن یرفعہ اللہ بہا درجات۔ کوئی لفظ نکال دے انہوں فرمایا پرواہ نہیں ہوندی تے اللہ ذوالجلال اس لفظ دے بدلے جنت اندر او دے درجات نو بلند فرما دیندے۔ اور فرمایا ایک بندہ اوے بالکلمات من سخط اللہ لا یلقی لہا بالن، انہیں زبان چوں ایک لفظ ایسا نکالے ہے، کنے لفظ نکالے نے؟ ایک لفظ، یعنی کچھ کلمات انہیں زبان چوں نکالے نے، یہوی بہا فی جہنم۔ حدیث دے اندر ہوندا ہے وہ ایک لفظ زبان چوں نکالنا او دے واسطے جہنم دے اندر جانے دا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ، یعنی کئی دفعہ بندہ زبان چوں ایسے لفظ نکال دیندہ ہے، کفریہ کلمات کہہ دیتے ہیں، زبان چوں کفریہ کلمات نکل گئے تے اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے انہاں کلمات دی وجہ تو جہنم دے اندر جانے دا سبب بن جاندہ ہے۔ آئیے غور کردے جانا، ترمذی دے اندر آندا ہے حدیث نمبر 2510، اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے عبداللہ بن عمر بیان کرنے والے من سامتا نجا، جڑا بندہ خاموش رہا ہے انہیں نجات پا لئیے، یعنی خاموشی دے اندر ہی کامیابی، خاموشی دے اندر ہی نجات ہے۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے
تے میں آکھیا یا رسول اللہ من نجات، سونے محبوب پیغمبر جی نجات کس امر دے اندر ہے؟ صحابی سونے نبی کو آیا، کہنے لگا اللہ دے نبی جی مینوں یہ دس دیو نجات کس عمل دے اندر، کس امر دے اندر ہے؟ تے اللہ دے پیارے پیغمبر ہن اینوں نجات دا کلیہ دسن لگے نے، میرے نبی نجات دا عمل دسن لگے نے۔ آقا فرماندے نے میرے صحابی، ترمذی دے اندر آندا ہے حدیث نمبر 2406، آقا فرماندے نے صحابی جے تو نجات چاہنا ہے پھر انج کر عملک علیک لسانک، اپنی زبان تے کنٹرول کر۔ کادے تے کنٹرول کر؟ اپنی زبان تے کنٹرول کر۔ گھراں دے اندر بہتیاں لڑائیاں کیدی وجہ تو ہوندیاں نے؟ وہ بولو کیدی وجہ تو؟ زبان۔ حالانکہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے جدو کوئی معاملہ بنتا ہے نا تو گفتگو سنی دی یہ دونوں فریقین دی، میاں بیوی ہون چاہے گھر چ کوئی فرد ہوئے، تو معاملہ کچھ بھی نہیں ہوندا، صرف کی ہوندا ہے زبان دی وجہ تو۔ زبان بے لگام ہوندی، کئی دفعہ بندے دی ہو جاندی ہے تے کئی دفعہ عورت دی ہو جاندی ہے، جیدی بھی ہو جائے الغرض جدوں زبان بے لگام ہوندی ہے نا پھر سمجھ لو بھی بندے دی نجات دا ذریعہ ختم ہو جاتا ہے۔ لڑائی جھگڑا دنیا چ بھی سکون ختم ہو جاتا ہے تے آخرت بھی وہی خراب ہو جاتی۔ تو اللہ دے پیارے پیغمبر صحابی نوں کلیہ دس رہے نے اگر تو نجات چاہنا ہے تے فرمایا پھر اپنی زبان تے کنٹرول کر۔ وَلِيَسَعْكَ بَيْتَكَ وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ، فرمایا اپنے گھر دے اندر ٹھہریا کر، زیادہ وقت اپنے گھر دے اندر گزاریا کر، انہاں گلیاں چوکاں بازاراں دے اندر وقت نہ گوایا کر۔ اور آقا فرماندے نے وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، تے گھر بہ کے پتہ کی کریا کر، جڑے تیرے کول کوئی گناہ ہوئے نے نا یاد کر کے رویا کر۔ جے تو نجات چاہنا ہے نا تے 3 کام کر لے۔ نمبر 1 اپنی زبان تے کنٹرول کر لے۔ نمبر 2 فرمایا اپنے گھر دے اندر زیادہ وقت گزاریا کر۔ تے نمبر 3 آقا فرماندے نے جڑی تیرے کولوں غلطی ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، اینوں یاد کر کے رویا کر۔ کی مطلب ہے؟ رون دا رب کو اپنے گناہاں دی معافی منگیا کر۔ تو میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا غور کر دے جانا، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بخاری دے اندر آندا ہے حدیث نمبر 10، آقا فرماندے نے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، تواڈے چو مسلمان کون ہے؟ ہن اللہ دے نبی حدیث بیان کر رہے ہیں، میرے نبی دا فرمان بڑا پیارا ہے، فرمایا تواڈے چو مسلمان کون ہے؟ غور کر دے جانا، ویکھنا کہ ایسی مسلمان ہے بھی ہیں کہ نہیں۔ سونے نبی دے فرمان دے مطابق آقا فرماندے نے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جدی زبان تو تے جدے ہتھاں تو دوسرا مسلمان کی ہو جائے؟ محفوظ ہو جائے۔ لو جی اے مسلمان ہے جدی زبان تو تے جدے ہتھاں تو دوجا مسلمان محفوظ ہو جائے، انہوں کوئی تکلیف نہ ہوئے۔ ایویں بندہ بیٹھا بازاراں اندر چوکاں اندر گلاں کری جاندہ ہے، کدی او دے خلاف کری جاندہ ہے، کدی او دے خلاف کری جاندہ ہے، مسجد اندر جے بیٹھا ہے تو اتھے کری جاندہ ہے، جے گھر بیٹھا ہے تو اتھے کری جاندہ ہے۔ اپنی زبان نو کنٹرول کرو، رب ذوالجلال دی قسم، اس زبان دی بدولت ہی بندہ یا جنت اندر جائے گا یا جہنم اندر جائے گا۔ اتنی اس زبان دی اہمیت ہے۔ چھوٹا جہا عمل ہے، چھوٹا جہا امر ہے، چھوٹا جہا ٹکڑا زبان۔ آئیے غور کر دے جانا، پیر اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، غور کر دے جانا، مسجد نبوی ہے تے ایک بندہ گلاں پیا کردا ہے،
نعمان بن بشیر تو یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام دے ممبر دے کول میں بیٹھا ہے تے صحابہ جی جماعت بھی بیٹھی ہے تے ایک بندہ کی آندا ہے ما ابالی اللہ عمل عملا بعد الاسلامی الا ان اس کی الحاج. گفتگو ہو رہی ہے، نبی دا ممبر موجود ہے، مسجد نبوی ہے، تے ایک بندہ بول کے کی آندا ہے کہ جے میں کلا حاجیاں نو ہی پانی پلائی جاواں ہور کوئی عمل نہ کراں تے مینوں ایک عمل ہی کافی ہے. آندا مینوں ہور عمل کرن دی لوڑ نہیں. تے ہن دوجا بندہ بولدا ہے ما ابالی اللہ عمل عملا بعد الاسلامی الا امر مسجد الحرام. مسلم دے اندر آندا ہے حدیث نمبر 1879. دوجا بندہ بولدا ہے تے آندا اسلام لیانے تو بعد جے میں مسجد حرام نو آباد کر لواں تے جنت اندر جان واسطے یا مینوں ہور کسے عمل دی لوڑ ہی کوئی نہیں. تے ایک تیجا بندہ بولدا ہے الجہاد فی سبیل اللہ افضل مما قلتم. جیڑیاں تسی یہ باتاں کر رہے جے تواڈے انہاں عملاں نالوں جہاد اللہ دے رستے اندر کرنا انہاں اعمال نالوں بہتر ہے. ہن گفتگو ہو رہی ہے، تکرار ہو رہا ہے، بحث ہو رہی ہے، مباحثہ ہو رہا ہے، غور کر دے جانا. فزجرہم عمر تے انہاں دیاں آوازاں پہ جاندیاں نے کہ دے کان اندر عمر فاروق کہہ دیو رضی اللہ. اللہ جتھے کتے تیرا صحاب تیرے نبی دا صحابی لیٹے ہے، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرما. تے حضرت عمر فاروق نے نا انہاں نوں ڈانٹیا. غور کردے جانا، گلاں حالانکہ چنگیاں ہو رہی ہیں. کی ہو رہی ہیں؟ چنگیاں گلاں ہو رہی ہیں نا، مسجد بیٹھے نے گلاں چنگیاں ہو رہی نے، لیکن عمر فاروق ڈانٹ دے نے. فزجرہم عمر وقال لا ترفعوا اصواتکم عند منبر رسول اللہ. فرمایا نبی دے ممبر دے قریب بیٹھ کے آوازاں بلند کرو. فرمایا خاموش ہو جاؤ. نبی دا ممبر کول پیا تے تانوں اتنا بھی خیال نہیں، تسی اچھی آواز نال گفتگو کر رہے جے. تو میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا غور کر دے جانا. تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ ذوالجلال نے قرآن دا یہ مقام نازل فرمایا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. فرمایا اے ایمان والو اپنیاں آوازاں نبی دی آواز تو اونچی نہ کرو، یا نبی دے بیٹھیاں ہویا آپس اندر انج گفتگو نہ کرو جویں جناب تسی اونچی آواز نال گفتگو کر دے جے. تھوڑا جا خیال رکھیا کرو، نبی دی آواز جدو نبی نال گفتگو کرو تے آواز آہستہ رکھو. کہ جے بیٹھے ہو وہ آپس اندر گفتگو کر دیا تے فرمایا پھر بھی اپنی آواز نو نیچیاں رکھو. غور کر دے جانا یہ مطلب کی ہے لوگو جتھے قرآن دی گل آئے میرے نبی دی بات آئے اتھے بندے نو خاموشی نال سننا چاہیے. علماء بیان کردے نے کہ جس مجلس اندر جس محفل اندر قرآن پڑھیا جائے سونے نبی دا فرمان سنایا جائے اے سونے نبی دی توہین ہے، قرآن دی توہین ہے کہ بندہ آپس اندر کی کرے گفتگو کرے، بندہ اونچی آواز نال بولے. یہ صحیح کر کے تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے اذا قلت لصاحبک یوم الجمعہ انصت والامام یخطب فقد لغوت. بخاری اندر آندا ہے حدیث نمبر 934. آمینہ دلال فرماندے نے جدوں امام خطبہ دے رہے ہیں
تے کوئی بندہ کسے نو چپ کران واسطے کہندا چپ کر، وہ بندہ گلاں کر رہا کسے نال، تے جڑا بندہ انہوں کہہ رہا چپ کر، فرمایا چپ قرآن والا جڑا انہیں لغو بات کیتی ہے، یعنی انہیں بھی انہوں چپ کرا کے کی کیتا ہے؟ غلط کام کیتا۔ انہوں نے اپنے آپ خیال ہونا چاہیے ہے جمعہ ہو رہا ہے، یعنی دوران جمعہ دوران خطبہ بولنے دی میرے نبی نے اجازت نہیں دیتی، آپس اندر گلاں نہیں کرنیاں۔ تے میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ دوجے نو آندا چپ کر، انہیں بھی غلط کام کیتا ہے۔ آئیے غور کرتے جانا، تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد ہے، مسجد نبوی۔ کون ہے؟ صاحب بن یزید رحمہ اللہ نے کہندے نے میں مسجد نبوی دے اندر کھڑا سا تے ایک نا کینکری آئی، کینکری آ کے میرے لگ دی ہے تے میں ویکھیا کینکری کدھروں آئی ہے، ویکھیا تے کینکری مارن والے کون سن؟ عمر فاروق سن رضی اللہ۔ کہندے میں ویکھیا کہ عمر فاروق نے میرے کینکری ماری ہے، جدوں میں دھیان کیتا نا ادھر تے مینوں کہندے نے ادھر آ ذرا، اشارہ کیتا ہے تے اشارہ کر کے مینوں آندے نے اے دو بندے جڑے مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے تے اونچی آواز نال گفتگو کر رہے نے، انہاں دوواں نوں میرے کو لے کے آنا۔ صاحب بن یزید رحمہ اللہ دوواں نوں لے کے آندے نے تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے اوے کتھوں آئے جے؟ کہن لگے امیر المومنین جی اسی طائف دے وچوں آئے ہاں۔ تے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے غور کر دے جانا، آندے نے بخاری دے اندر آندا ہے حدیث نمبر 470، کہندے نے اگر تسی مدینے دے رہائشی ہوندے تے میں تانوں مسجد نبوی دے اندر اونچی بولنے دی وجہ تو ضرور سزا دیندا، صرف میں تانوں اس کر کے چھوڑ رہا کہ تسی ساڈے مہمان جے۔ کی جے؟ مہمان جے، تہاڈا مدینے نال کوئی تعلق نہیں، تسی باہروں آئے جے، اگر مدینے دے رہائشی ہوندے نا میں تانوں ضرور سزا دیندا۔ تو میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا غور کر دے جانا، تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے رب دا اے قرآن اتردا آیت اتر دیے، غور کر دے جانا۔ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا اے ایمان والو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، آئیے قرآن دا ترجمہ سمجھ دے جانا، کچھ سیکھ کے لے کے جانا۔ میں ایک نقطے دی بات اتھے کرنا چاہنا، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جدو قرآن پڑھیا جائے، قرآن دی تلاوت کیتی جائے، سورت اعراف آیت نمبر 204 گھراں دے اندر ترجمہ اٹھا کے دیکھنا، اللہ ذوالجلال سانو قرآن دا ترجمہ پڑھنے دی توفیق عطا فرما دے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے جڑا میرے نبی دے نازل ہویا ہے، اللہ فرماندے نے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن پڑھیا جائے خاموش ہو کے سننا، وَأَنصِتُوا، تے فرمایا خاموش رہنا ہے، سننا بھی خاموشی دے نال ہے، تے فرمایا زبان چوں بولنا بھی۔ ہن ایتھے مسئلہ ایک بن گیا اختلافی، امام صاحب پڑھ دینے نماز جمعہ دے اندر سورت فاتحہ، فجر اندر پڑھیے، اور اس تو بعد مغرب اندر پڑھیے، پھر اس تو بعد عشاء اندر پڑھی، جاری نماز اندر پڑھدا ہے تے کی آندا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تے قرآن آندا ہے جدوں مینوں پڑھیا جائے تے کی رہنا ہے؟ خاموش رہنا ہے نا۔ تے فرمایا خاموشی نال سننا ہے، تے جب کہ میرے نبی دا فرمان آ گیا ہے، آقا فرماندے نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز بھی اونی دیر تک قبول نہیں جے دے اندر سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ یہ دا مطلب ہے ہن سونے نبی نے تخصیص کر دیتی کہ اگر دوران نماز امام صحابی نے آکھیا نا
اللہ دے نبی جی امام جے سورت فاتحہ پڑھے تو پھر سانوں کی کرنا چاہیے؟ آقا فرماندے نے اقرا بہا فی نفسک، فرمایا اینوں اپنے دل دے اندر پڑھ، اینوں اپنے دل دے اندر پڑھ۔ سورت فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوندی۔ کوئی امام تمہیں روکے کہ جناب نماز اندر سورت فاتحہ نہ پڑھو، امام نے پڑھ لی ہے یہی کافی ہے۔ رب ذوالجلال دی قسم ہے جے اسی آکھیے بھی جناب سونے نبی تو ثابت نہیں، کھانے تو پہلے کل پڑھے جان، ختم تیجا ساتا چالیا ہوئے، ادو تو آنا کہ اسی قرآن ہی پڑھے ہے۔ تو جی اسی کہہ دیے سونے نبی دا فرمان ہے کہ نماز اندر سورت فاتحہ پڑھ، ادو بھی تو اسی کی پڑھے ہے؟ وہ بولو کی پڑھے ہے؟ قرآن ہی پڑھے ہے نا۔ تو پھر یہ دوہرا معیار جڑا ہے اللہ تینوں ہدایت نصیب فرمائے۔ وہ میرے بھائیو یہ سورت فاتحہ ہی کام ہونی ہے۔ مر گیا مردود آندے نے نہ فاتح نہ درود، اسی آنے ہیں بھی جنازے اندر بھی میرے نبی نے کی پڑھے ہے؟ سورت فاتحہ پڑھے۔ حوالہ نہ ہوئے، حدیث نہ ہوئے، ذمہ دار اپنی نمازاں خراب نہ کرو۔ میرے نبی نے فرما دیتا کوئی نماز تہاڈی قابل قبول نہیں جے دے اندر فرمایا سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ بخاری دے اندر موجود لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ دعا کرنا اللہ سانو سورت فاتحہ پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ نماز جنازہ اندر بھی سورت فاتحہ پڑھو، ہر نماز اندر سورت فاتحہ پڑھو۔ تو میرے بھائی میرے برادر، قرآن دے اندر یہ بھی موجود ہے کہ مردار حرام ہے۔ مردار حرام ہے نا۔ ہن قرآن چاہتا ہے ہر مردار حرام ہے، تے مچھلی کی ہے؟ وہ بولو مچھلی کی ہے؟ مردار ہے نا۔ لیکن انہوں حلال کنے آکھیا؟ سونے نبی نے۔ کنے آکھیا؟ حدیث دے اندر تخصیص آ گئی، قرآن اندر تانوں تخصیص نہیں ملے گی۔ اللہ ذوالجلال نے فرما دیتا ہر مردار حرام ہے۔ لیکن رب ذوالجلال دی قسم ہے اگر اسی قرآن دی تشریح سونے نبی محمد کو سمجھاں گے تے اسی کامیاب ہو جائیں گے، تے جے اسی وہ دی تشریح آپ ہی کریے پھر کی ہوواں گے؟ گمراہ ہو جاواں گے۔ دعا کرنا اللہ سانو قرآن تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی میرے برادر، ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ کل قیامت والے دن اللہ ذوالجلال دے کولوں پوچھ ہوئے گی جڑیاں اللہ نے تانوں نعمتاں دتیاں نے، زبان دتی ہے، اللہ نے تانوں اکھاں دتیاں نے، اللہ ذوالجلال نے تانوں نظر عطا کیتی ہے، کن عطا کیتے نے، اتنیاں بڑیاں نعمتاں نے۔ رب ذوالجلال دی قسم اگر انہوں پوچھ کے ویکھو جہدے کولوں بولن واسطے زبان نہیں، جہدے کولوں سنن واسطے کن نہیں، جہدے کولوں دیکھن واسطے اکھاں نہیں، اتنیاں بڑیاں اللہ پاک دیاں نعمتاں نے۔ بلکہ ایک نعمت دا اگر تذکرہ کیتا جائے نا، اکھ جیڑی نعمت ہے، بندہ کہے گا اللہ میں ساری عمر نمازاں پڑھیاں نے، ہجے بھی میں تیری رحمت نال ہی جنت جانا ہے، تے میریاں نمازاں دا کی مول ہے، حج زکاتاں دا کی مول ہے، عمریاں دا کی مول ہے؟ اللہ فرمان گے ٹھیک ہے میرے فرشتے دی اکھ جیڑی ہے ہدکے چو باہر کڈو، ایک پلڑے چ ساری عمر دے اعمال ڈال دیو، دوجے پلڑے چ ایک اکھ پا دیو، میں ویکھاں گا کہ میری اکھ دا وزن زیادہ ہے کہ یہ اعمال دا وزن زیادہ ہے۔ فرشتے اکھ نکالن گے، حدیث اندر آندا ہے اکھ نکال کے ایک ترازو دے اندر پا دیتی جائے گی، دوجے پلڑے دے اندر زندگی دے تمام اعمال جڑے نیک کیتے نے پا دیتے جان گے۔ فرشتے ترازو اٹھان گے، رب ذوالجلال دی قسم حدیث دے اندر آندا ہے ساڈا ایمان ہے، ساڈا یقین ہے، دنیا غلط ہو سکتی ہے، نہ قرآن غلط ہو سکتا، نہ سونے نبی محمد دا فرمان غلط ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ السلام۔ سونے محبوب پیغمبر نے فرمایا ساری زندگی دے اعمال انہاں دا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اللہ دی ایک اکھ نعمت دا وزن دنیا دے اندر جتنے اعمال کیتے انہاں نالوں وزن زیادہ ہو جائے گا۔ پھر بندہ کہے گا اللہ میں تیری رحمت دے نال ہی جنت دے اندر جانا ہے۔ دعا کرنا اللہ سانو اپنی رحمت نال جنت دا داخلہ نصیب فرمائے، اللہ ذوالجلال ہر قسم دے گناہ تو محفوظ فرمائے، اللہ سانو اپنیاں زباناں تے کنٹرول کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔